अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो नाज़रीन चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज के टॉपिक में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि हमारी ये नालायक नून लीग हुकूमत, हमारे जो कौमी हीरो हैं अरशद नदीम साहब, उसके साथ भी 2 नंबरी से बाज बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा आगे अपडेट्स देने से पहले कि यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें कि जो बंदे की कोई आदत होती है वो ख़त्म हो जाती है 1 माह बाद, 2 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद। लेकिन जिस बंदे के खून में ये 2 नंबरी शामिल हो, मुनाफिकत शामिल हो, वो मरने दम तक ख़त्म नहीं होती। क्योंकि वो चीज़ 2 नंबरी मुनाफिकत क्योंकि आपकी आदत के अंदर नहीं होती, आपके खून के अंदर शामिल होती है। तो जो चीज़ डेफिनेटली खून के अंदर शामिल होती है वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। तो नाजरीन इसी तरह का कुछ वाक़या पेश आया हमारे वहाँ पे मियाँ चन्नू में कि हमारी आपको पता होगा कि जिस तरह अरशद नदीम साहब ने एक बहुत बड़ा एक क्रेडिट लिया, एयरपोर्ट में आया है, एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बड़ा वहाँ पे अरशद नदीम साहब को प्रोटोकॉल दिया है। और यहाँ तक नहीं कि यहाँ तक कि वो जब गांव पहुंचे तो मरियम नवाज हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे खुद वहाँ पे पहुंच जाती हैं। तो वहाँ पे नाजरीन होता क्या जी कि उनको गाड़ी गिफ्ट दी जाती है, बड़े इनामात दिए जाते हैं, बड़े इनामात से नवाजा जाता है, पैसे दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं और गाड़ी भी गिफ्ट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे मसला किस जगह पे आता है कि इन्होंने 2 नंबरी कहाँ पे की, कि शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को कि आप 2 नंबरी कोई आम बंदा नहीं कर रहा, 2 नंबरी ये गवर्नमेंट कर रही है। और कर किसके साथ रही है? इस कौमी हीरो के साथ, अरशद नदीम साहब के साथ। कि आप उसको, आपको पता भी है कि ये कोई 2-4 बंदे नहीं देख रहे, पूरा पाकिस्तान देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है कि कल को सरात जब पता चलेगा पाकिस्तान की कौम को अवाम के अंदर और पाकिस्तान के मुल्क के बाहर ये जब खबर फैलेगी कि मरियम नवाज वहाँ पे क्या करके आई है, तो बड़े नेगेटिव असरात जाएंगे बाहर वाले मुल्कों पे भी और अंदरूनी पाकिस्तान अवाम पर भी। तो लिहाजा इनको तो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं है। तो चले जी मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ कि किया गया। वहाँ पे उन्होंने एक नंबर इशू किया जी, जो गाड़ी को नंबर लगना था। तो मरियम नवाज क्योंकि वज़ीर आला पंजाब हैं, तो इन्होंने एक्साइज वालों को बुलाया। तो सीधा सीधा उन्होंने कहा जी जितने मीटर के नंबर इनको मिले हैं, अरशद नदीम साहब ने लिए हैं, तो उस ही जितने मीटर लिए हैं, पॉइंट लिए हैं, बिल्कुल सेम उन्हीं पॉइंटों की आप नंबर प्लेट प्रिंट करें और हमें दें। तो वो जी फौरी 5-10-15 मिनट के अंदर जी उन्होंने नंबर प्लेट प्रिंट करवा के निकलवाई हैं और वहाँ पे जाके टिकटॉक बना के बड़ा प्रोटोकॉल डाला है कि जी मैं वज़ीर आला पंजाब और बड़ा जनाब अरशद नदीम साहब को मैंने इस लेवल का प्रोटोकॉल दिया कि जितने मीटर इन्होंने नंबर हासिल किए हैं, जिस पॉइंट पर जाके वो जो डंडा था गया, तो उसी सेम जो मीटर के नंबर थे वो जी मैंने इसकी गाड़ी को नंबर भी वो इशू कर दिया। तो नाजरीन अब आगे क्या होता है कि वो जब अरशद नदीम साहब जाते हैं एक्साइज के दफ्तर, जब उनको पता चलता है तो एक्साइज वाले बताते हैं कि ये तो नंबर एक्साइज से इशू ही नहीं हुआ हुआ। तो वहाँ पे नदीम अरशद साहब बड़े हैरान और परेशान होते हैं कि यार ये किस तरह हो सकता है कि या मैंने कोई आम बंदे से तो गाड़ी नहीं खरीदी या कोई शोरूम से जहाँ पे भी बंदा कहता है कि 2 नंबरी हो जाती होगी हो, तो लिहाजा ये हुकूमत ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है और हुकूमत ने ये नंबर इशू किया, तो ये तो मतलब मानने वाली बात ही नहीं है। तो वो बहुत ही इस चीज़ से हैरान और परेशान हुआ। तो वो जब कंफर्म किया बिल्कुल उनके कोई जो आला जो अफसर था उनके ऊपर जो 18वें ग्रेड का था, तो उन्होंने कंफर्म किया कि भाई ये हमारे से नंबर इशू नहीं हुआ हुआ, लिहाजा आपकी गाड़ी पे आप ये अपना नंबर नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी गाड़ी को हमारे एक्साइज के पास ये नंबर ही नहीं है, तो आपको वहाँ से कैसे मिल गया। तो उन्होंने कहा जी मरियम नवाज का, तो उन्होंने कहा जी आप मरियम नवाज से जाके पूछें कि ये नंबर उन्होंने कहाँ से इशू करवाया। तो ये आपको इसका जवाब हम एक्साइज वाले तो दे नहीं सकते, ये आपको जवाब मरियम नवाज साहब भाई दे सकती हैं जो वज़ीर आला पंजाब है, जिन्होंने आपको ये नंबर प्लेट दी है, तो आप उनसे जवाब दें। तो लिहाजा जी वो चुप करके आ गया। लिहाजा कोई नंबर का तो खैर इशू इतना कोई नहीं है कि वो 50,000 लाख 1.5-2 लाख का नंबर लग जाएगा। बात यहाँ पे सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि 2 नंबर ही करने की आपको क्या जरूरत थी।
یا تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یا تو آپ نمبر ایشو کرواتی، پتہ بھی چلتا کہ بعد میں کوئی نیگیٹو اثرات نہ ہوتے، مطلب کوئی 2 نمبری اس میں نہ ہوتی، عوام کو بھی پتہ چلتا۔ اگر آپ نہیں کروا سکتی تھی، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو کے اگر آپ کے پاس اتنے اختیار نہیں تھے آپ کے بھی نمبر لینے کے، ایشو کروانے کے، آپ وہ نمبر نہیں نکلوا سکتی تھی، تو آپ کوئی بھی سمپل نمبر آپ اس کو دے دیتے، اور وہ پلیٹ کی جو آپ نے ٹک ٹاک وہاں پہ بنوائی تھی وہ آپ نہ بنواتی تو کیا ہو جانا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ تو لہٰذا مریم نواز کو ٹک ٹاک بنانے کی بڑی شوق ہے، عادت ہے ان کو، بعد میں چاہے اس کے اثرات غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ مریم نواز نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی نہیں، میں جو فوری موقع ہوگا، موقع دیکھ کے ٹک ٹاک میں بنا لوں گی اور بڑے میں نمبر لے لوں گی، لالا لالا میری ہو جائے گی۔ تو لہذا وہ بعد کا معاملہ ہے، وہ بعد کا ایشو ہے، بعد پاویں وہ جیسے پاکستان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ بعد بڑھ جائے پاویں پاکستان جتوں نکلیا سی، پر ایک بار اسی اپنی لالا لالا فوٹو لگوا کے جیسے یہ فلیکسوں پہ کر دیتے ہیں۔ تو لہذا ندیم ارشد صاحب کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح انہوں نے کیا ہے کہ ایک بار ہی انہوں نے اپنی لالا لالا ٹک ٹاک تے کروا لی، بعد یہ انہوں نے بعد دیا گلاں بعد دیا کی ہوئے گا یا کی نہیں ہوئے گا، کدھروں تصدیقاں ہون گیاں، تصدیق ہوگی نہ ہوگی۔ تو لہذا جب ہمارے جیسے تصدیق کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تصدیق تو ہونی تھی، تو یہ خبر منظر عام پہ آنی تھی۔ ان کا جو 2 نمبری کا طریقہ واردات ہے وہ تو آپ کے سامنے اپنے ناظرین کے سامنے ہم نے رکھنا ہی تھا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ یہ جو کچھ ارشد ندیم کے ساتھ انہوں نے کیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم کبھی بھی اعتراض نہیں اس چیز پہ اٹھاتے کہ انہوں نے کیوں ان کو نوازا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک قومی ہیرو ہیں، انہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے وہ آیا ہے، انہوں نے بڑی ایک سٹرگل کی ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑا انہوں نے کچھ کیا، آخرکار انہوں نے اپنی ایک زندگی کا حصہ وہاں پہ ویسٹ کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی بڑی خوشی ہے کہ انعامات دینے بھی چاہیے تھے، نوازنا بھی چاہیے تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو جی یہاں تک تو جو بات ہے تو اس حکومت نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اگر آپ یہیں پہ دوسری طرف جائیں، جو عامر خان صاحب ہیں وہاں پہ جو کچھ دنوں بعد انہوں نے بھی تو گولڈ میڈل لیا ہے، تو ان کو کیوں نہیں نوازا گیا، ان کو کیوں نہیں پروٹوکول دیا گیا؟ بات جہاں پہ بہت بڑا سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ایشو ہے، وہ ان کو کیوں نہیں نوازا گیا؟ وہ بھی تو قومی ہیرو ہیں، وہ بھی تو گولڈ میڈل جیت کر آئے ہیں، وہ بھی تو پاکستان کا شہری ہے، تو ان کو کیوں نہیں نوازا گیا؟ تو یہاں پہ ناظرین یہ میرے سوالات نہیں ہیں، یہ عامر خان کے خود کے اپنے الفاظ، منہ سے الفاظ انہوں نے نکالے ہیں کہ میں جب ون کر کے گولڈ میڈل لے کے میں جب واپس اترتا ہوں پاکستان کے ایئرپورٹ پہ، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ حکومتی کی طرف سے، ریاست کی طرف سے جب کوئی پروٹوکول اور مجھے ریسیو کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہوتا، صرف میرے گاؤں کے اور چند لوگ وہاں کے جہاں کا وہ رہائشی ہے، وہاں کے صرف MNA اور MP لیول کے بندے آئے ہوتے ہیں اور میری فیملی آئی ہوتی ہے۔ تو جب میں دیکھتا ہوں کہ ریاست کی طرف سے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے، تو مجھے اس ٹائم بڑا میرے دل کو دکھ ہوا ہے کہ یار یہ مطلب کیا میرے ساتھ ہوا ہے، جیسے کہ میں تو کچھ کر کے نہیں ہوا۔ تو اس ٹائم میرے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ تو لہذا ناظرین یہاں پہ یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں اس کو پروٹوکول دیا گیا؟ اگر ارشد ندیم کا میں یہاں پہ پہلے میں نے آپ کو بات کی ہے کہ ارشد ندیم صاحب کو پروٹوکول دیا ہے، نوازا گیا، ہمیں کوئی اختلافات نہیں، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یہاں پہ نون لیگ کا جو اچھا کام ہے ہم نے کہا ہے، اور اس کے اچھے کام میں جتنی 2 نمبری انہوں نے کیا ہم نے وہ بھی آپ کو بتائی ہے، لیکن دوسری طرف اس کو کیوں نہیں پروٹوکول دیا؟ کیا یہ میری ذمہ داری تھی عامر خان کو پروٹوکول دینے کی؟ کیا وہ آپ کی ذمہ داری تھی؟ تو لہذا میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ اس کو پروٹوکول کیوں نہیں دیا گیا، کیونکہ ارشد ندیم ہمارا پنجابی تھا، جو عامر خان صاحب ہیں وہ ہمارے پنجابی نہیں تھے، وہ ان کا ایک سواد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک پٹھان ہے۔ تو لہذا ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی پٹھان ہے، وہ بھی خان ہے، تو لہذا وہ بھی خان ہے۔ تو آپ چیک کر لیں کہ اس لیول کی یہ بغیرتی کرتے ہیں، اس لیول کے ان کے اندر بغض ہے کہ وہ پٹھان کا بچہ ہے۔
تو پٹھان کا بچہ ہے تو لہذا وہ جو بھی کر کے مار کے آ گیا, گولڈ میڈل لے کے آ گیا, تو ان کو اس حکومت نے پوچھا تک نہیں. تو جب کے پی کے کی گورنمنٹ کو پتہ چلا تو انہوں نے بعد میں ان کو لیا, ریسیو کیا اور انعامات بھی دیے اور بڑا پروٹوکول دیا اور بڑا مطلب بھی گفٹ بھی دے رہی ہے وہ حکومت. تو لہذا یہ بڑا غلط طریقہ کار ہے. یہ اس حکومت کو چاہیے کہ جو اپنا یہ بغض رکھتے ہیں یہ کسی لمٹ کے اندر رکھے. اس کا کیا قصور تھا عامر خان کا؟ تو لہذا جب اس طرح یہ بیہیو کریں گے, اس طرح یہ ان کا رویہ ہوگا ریاست میں بیٹھنے کے باوجود, تو یہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ بڑا مایوس کر رہے ہیں ہمارے ٹیلنٹ کو. دیکھیں کہ جب وہ جیت کے آیا ہے, وہ ایک گولڈ میڈل ون کر کے آیا ہے, تو جب آگے سے کوئی اس کو مطلب بھی کوئی انتظامات نہیں تھے, پروٹوکول نہیں تھا, تو کیا اس کے دل میں اس ٹائم, آپ خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اس ٹائم اس کی فیلنگز کیا ہوں گی. تو یہ ہمارا کچھ طریقہ کار ہے نون لیگیوں کا. اگر بغض ہے آپ عمران خان صاحب کی حد تک رکھیں, آپ قوم پر نہ جائیں, آپ وہ پوری جو قوم ہے پٹھانوں کی اس قوم پہ نہ آپ جائیں. تو لہذا اس طرح تو نہیں یہ ریاست چلنے والی. تو اسی کے ساتھ ساتھ جب میں ولاگ بنانے لگا تھا تو تازہ ترین ایک اپڈیٹ آئی ہے, خبر آئی ہے کہ اب آپ کو پتا ہوگا کہ جو پچھلے والا کل والا میں نے ولاگ بنایا اس میں میں نے آپ کو انفارم کیا تھا کہ بتایا تھا کہ جو لاہور کے اندر پوری میٹرو بس کو معطل کر دیا گیا, معطل ہو گیا, احتجاج کیا ان کے ملازمین نے کہ 2 سال کی تنخواہیں نہیں انہوں نے حکومت نے ہمیں دی, اور اب انہوں نے ٹھیکیدار چینج کر لیے ہیں اور نئے ٹھیکیداروں کو وہ میٹرو کا انہوں نے دے دیا ہے کہ آپ یہ چلائیں. اور جو پرانے ٹھیکیدار تھے ان کے جو ملازمین تھے ان کو ابھی 2 سال کی انہوں نے تنخواہیں نہیں دی تھی. تو میں نے بڑا واضح کہا تھا کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے, تو یہ حکومت کتنی دیر چلائیں گے؟ آپ سے پکڑ کے پیسے مجھے دے دیے, جب ان کا ٹائم آیا تو مجھ سے پکڑ کے ان کو دے دیے. اس طرح ملک کتنی دیر یہ حکومت چلائے گی؟ تو اس طرح تو نہیں ملک چلتا ہوتا. تو وہ سچ ثابت ہو گئی ہے, جو میں نے کل والی رپورٹ آپ کو دی تھی وہ حقیقت ہو گئی ہے. دیکھیں آج ہی وہ خبر آئی ہے کہ 28 محکموں میں سے 1.5 لاکھ جو نوکری ہیں انہوں نے ان کو ختم کرنے لگے ہیں کہ جی ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے لگے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ دیکھیں کہ اس حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو یہ نالائق حکومت ہے, ان کی جو پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نالائق ہیں. ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کبھی کسی کی ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں کہ جناب وہ جی پٹھان ہے جی انہوں چھڑ دیو جی, انہوں نے ساڈا کی تعلق ہے جی, یہ قومی ہیرو ہے. تو لہذا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو بہرحال یہی میرا آج بلاگ بنانے کا مقصد تھا. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں. تو اگر آپ کو یہ ہمارا بلاگ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.